اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صلوات ارشاد فرما دیں محمد و آل محمد. مل جل کر صلوات ارشاد فرمائیں. مولا سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ تمام حضرات کو. بڑی عظیم شب ہے یہ، اور شب مغفرت، شب توبہ ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین شب ہے، اور صحت یابی پانے کے لیے اسے شب شفا بھی کہہ سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اتنی مقدس شب ہے تو اسی اعتبار سے نعرہ صلوات بھی ہونی چاہیے ہے. کیونکہ یہ شب بعثت بھی ہے اور شب معراج بھی. یہ شب اپنے اندر دو فضیلتیں لیے ہوئے، یعنی جو صبح نمودار ہوئی ہے تو رسول اللہ مبعوث و رسالت ہوئے ہیں ظاہری طور پر، اور اس شب میں رسول کو معراج ہوئی ہے. اور یہ اتنی عظیم شب ہے کہ بالخصوص جو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی مخصوص زیارت کی تاریخیں ہیں، ان میں سے ایک تاریخ خود شب معراج ہے. اور پورا عرب جو افراد بالخصوص وہاں پر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کر سرکار رسالت پناہ کی معراج کی اور بعثت کی مبارکباد سرکار علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پیش کریں. اور اس شب میں مولا کائنات کی ذریعہ اقدس سے بے شمار معجزات اور کرامات ظاہر ہوتے ہیں، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ وہ افراد کے جو معذور ہیں. آپ جب ذری پہ جائیں گے اور اس شب میں انشاءاللہ موجود ہوں گے کبھی، پروردگار آپ کو اور ہمیں بار بار اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تو خود اپنی نگاہوں سے وہ کرامتیں، وہ معجزات دیکھے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی ان معجزات اور کرامتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ کس طریقے سے اس شب میں لوگ مولا کی بارگاہ سے صحتیاب ہو کے جاتے ہیں. تو ہم آج شب میں وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے نیت کے اعتبار سے وہاں پہ موجود ہیں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہاں پہ موجود ہیں کہ مولا ہماری نیابتاً، یعنی ہمارے دل کے اعتبار سے، ہماری نیت کے اعتبار سے آپ ہماری حاضری کو قبول فرمائیں گے، اور ہمیں جلد سے جلد یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم آپ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مسلسل گفتگو چل رہی ہے قرآن کریم کے اسی سورے پر، سورہ 3، جس میں پروردگار عالم ابتدائی آیات میں قسم کھانے کے بعد عظمت انسان کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، اور احسن تقویم پہ ہم نے اگر اسے پیدا کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک وہ احسن تقویم پہ ہی قائم. ایک فقرہ استعمال ہوتا ہے اور بڑی کثرت سے فقرہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ آیت ہے. اگر بالخصوص ہم نے تو اس فقرے کو انتقال سے مخصوص کر دیا ہے. اگر کسی کی خبر انتقال سنتے ہیں ہم تو ایک جملہ کہتے ہیں. وہ کون سا جملہ ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل سادہ سا ترجمہ ہے. جی بتائیے، آپ ذکر کیجئے تاکہ آپ ذکر میں شامل ہو جائیں، میرے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ، اس کی طرف سے آئے ہیں.
اور وہیں پر ہماری واپسی ہے نا, آخری مجمع تک کی توجہ ہے نا. تو وہاں سے جو ہم آئے ہیں جسم اور روح کے ساتھ آئے ہیں, یا وہاں سے روح آئی ہے؟ جسم تو یہاں بنا ہے, روح آئی اور روح جائے گی. روح آئی ہے اور روح جائے گی. اس لیے کہ میں کل یہی تو عرض کر رہا تھا کہ جسم کو تو فنا ہے, وہ یہی بنا اور یہی ختم ہو جائے گا. شکم مادر میں بنا اور آغوش لحد میں ختم ہو جائے گا. ہم جیسے ہی قبر کی نظر کیے گئے, ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا, لیکن روح, توجہ رکھیے گا, روح باقی رہے گی. تو روح وہاں سے آئی اور روح ہی وہاں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ روح کو بقا ہے. روح کہاں سے آئی اور جسم کہاں بنا؟ کہاں پہ بنا؟ یہی بنا نا. کس چیز سے بنا؟ مٹی سے بنا. تو جب مٹی سے بنا تو پروردگار عالم نے اس جسم کی غذا کو زمین سے ہی پیدا کیا. بھائی جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے, وہ پھل ہوں, وہ غذا ہوں, وہ گیہوں ہوں, وہ گندم ہوں, وہ کوئی بھی غذا ہو, وہ کہاں سے بن رہی ہے؟ زمین سے بن رہی ہے نا, مٹی سے بن رہی ہے نا, مٹی سے پیدا ہو رہی ہے. تو ہمارے جسم کی ضرورت کو کون سی چیز پوری کر رہی ہے؟ جو چیزیں مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں. تو روح تو یہاں کی مخلوق نہیں ہے. روح کہاں کی مخلوق ہے؟ روح بنی وہاں, جسم بنا یہاں. تو جسم جہاں بنا وہاں پہ اس کی غذا. تو روح جہاں بنی اس کی غذا کیا ہوگی؟ تو اس کی غذا ہے قرآن اور سنت. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے قرآن و سنت. یہ قرآن و سنت کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. 5 چیزیں ہیں نا, واجب, مستحب, مباح, مکروہ, حرام. 5 چیزوں سے, 5 حالتوں سے چیز خالی نہیں ہے. یا تو وہ واجب ہے, یا پھر مستحب ہے اس کا کرنا, یا پھر حرام ہے, روکا گیا ہے, یا مکروہ ہے, یا کراہت ہے, یا پھر مباح. مستحب واجب سے قریب ہے, مکروہ حرام سے قریب ہے. تو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا کہ واجب کیا ہے, حرام کیا ہے, مباح کیا ہے, مکروہ کیا ہے, سنت کیا ہے, واجب کیا ہے. اور جب آپ عرفا کی خدمت میں جائیں اور صاحبان عرفان سے معلوم کریں کہ اگر ہم اپنی روح کو باکمال بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو آقا بہجت نے بھی یہ جواب دیا کہ واجبات پہ عمل کرو, محرمات سے پرہیز کرو, تمہاری روح خود بخود باکمال بن جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تمہاری روح خود بخود باکمال بن جائے گی. عزیزان گرامی, پوری کی پوری علماء کی اور اہل بیت علیہم السلام کا جو نظریہ تھا اور جو ان کی کوشش تھی, انہی کی کوشش کے اعتبار سے علماء کی بھی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جسم کے ساتھ ساتھ روح کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے. روح کہاں سے آئی؟ وہاں سے آئی, پلٹ کے کہاں جائے گی؟ وہیں پہ جانی ہے. تو عزیزان گرامی, اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے ہمیں, اور کیا ہم اس کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں؟ مولانا نے ایک بہترین کتاب میرے حوالے کی کہ مولانا یہ آپ کو میں کتاب دے رہا ہوں لیکن امانت کے طور پہ دے رہا ہوں, آپ اسے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد بے عین ہی لوٹا دیجئے. میں نے اس کتاب کو قبول کیا تحفے کے طور پہ, چند دن کی اجازت دی تھی, مجھے دوبارہ لوٹا کے دینا تھا. لیکن میں نے کیا کیا, کتاب لی, ہر ایک ورق پر میں نے سیاہی
کہیں سے اسے پارا پارا کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اب میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ اس کتاب کو مولانا کی خدمت میں پیش کروں گا؟ اور اگر کروں گا تو میں کتنا شرمندہ ہوں گا. بھئی کتاب جیسے دی تھی میرا فرض یہ ہے کہ امانت کے طور پہ میں ایسی ہی اسے رکھتا اور ایسے ہی لوٹاتا. شرافت کا اور بڑا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک جلد لگوا دیتا یا اس کے اوپر میں ایک کور لگوا دیتا تاکہ وہ اور زیادہ محفوظ ہو جاتی تو مولانا اور زیادہ خوش ہو جاتے. اللہ نے روح ہماری یہاں پہ بھیجی تو وہ ایک امانت ہے. تو جب وہ روح دنیا میں آئی تو ہم نے اس کا کتنا خیال رکھا. آیا ہم نے اس روح کو سیاہ کر دیا یا اسے باکمال بنا کر دوبارہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، جتنے ہمارے جسم کی طاقت ہوتی ہے نا اس سے کہیں زیادہ پاور ہماری روح میں ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ طاقت ہماری روح میں ہوتی ہے. لیکن دنیا کیا سوچ رہی ہے کہ نہیں، جسم میں زیادہ طاقت. اسی وجہ سے دنیا جسم کی طرف زیادہ متوجہ ہوئی اور اپنے جسم پہ زیادہ کام کیا دنیا نے. تو جب جسم پہ زیادہ کام کیا تو جسم روح پہ غالب آ گیا. توجہ رکھیے گا، مادیت روحانیت میں غالب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جسم کا خیال رکھا. ہمیں اپنے جسم کو غذا پہنچانی ہے، کھانا کھانا ہے. اب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہم نے جو غذا لی آیا وہ پاک ہے کہ نجس ہے. تو ہم نے تو اپنے جسم کو طاقتور بنایا نا، لیکن جسم کو طاقتور بنانے کے چکر میں اپنی روح کو سیاہ کر دیا اور جسم کو اتنا قوی کیا کہ ہماری مادیت ہماری روحانیت میں غالب آ گئی. اس وجہ سے جو ہماری روحانی طاقت تھی ہم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکے. کاش کہ ہم نے اپنی روحانی طاقت کا اندازہ لگا لیا ہوتا. لیکن جس نے اپنی روحانی طاقت کا اندازہ لگایا اور جو جانتا تھا کہ اس کی روحانی طاقت کس درجے پر فائز ہے، تو پھر اس نے کیا یہ کہ اپنی 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھا دیا. اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیا کہنے ہیں آپ کے کہ آپ نے تو اپنی 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھا رکھا تھا، تو میرے مولا نے فرمایا یہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں روحانی قوت سے اٹھایا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. یہ میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں، یہ میں نے اپنی روحانی قوت سے اٹھایا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی، جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر جسم اس کا تابع ہو جاتا ہے. لیکن اگر جسم زیادہ قوی ہو جائے اور روح پہ کام نہ کیا جائے تو پھر جسم کے روح تابع ہو جاتی ہے، پھر روح کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. لیکن اگر انسان اپنی روح پہ کام کرتا ہے، اپنی روح کو باکمال بناتا ہے، اہل بیت تو بہت بلند ہے، لیکن جب دنیا سے انسان گزر جاتا ہے اور علی کا غلام سلمان فارسی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور علی مرتضیٰ جب تشریف لاتے ہیں تو سلمان اٹھ کر تعظیم علی میں بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح باکمال ہو چکی تھی اور جسم روح سلمان کا تابع ہو چکا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، ہماری روح جب باکمال ہوتی ہے، جب روح باکمال ہوتی ہے تو طاقتور ہوتی ہے، اور جب وہ طاقتور ہوتی ہے تو جسم روح کا تابع ہو جاتا ہے، جسم روح کا غلام ہو جاتا ہے. روح جو کہتی ہے جسم بھی وہی کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں اکثر ہیں دنیا کے اندر ایسے ہی، وہ دوہری زندگی گزارتے ہیں. پوری زندگی انگلش میں شاید کیا کہیں گے، کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں. پوری زندگی دوہری زندگی ہے. کیوں؟ روح کچھ اور کرانا چاہتی ہے
جسم کچھ اور کراتا ہے. تو انسان کے اندر ہی جنگ چل رہی ہے. اسی وجہ سے انسان مضطرب ہے, پریشان ہے. لیکن جن کی روح باکمال ہو جاتی ہے تو پھر جسم اس روح کا غلام ہو جاتا ہے. روح جیسے جیسے حکم دیتی ہے جسم ایسے ہی ایسے کرتا چلا جاتا ہے, اور روح کی طاقت اور پاور اس کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر انسان چاہے تو لمحے بھر میں ہزاروں کلومیٹر کی مسافت کو طے کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے چشم زدن میں کئی ہزار کلومیٹر کے سفر کو طے کیا ہے, اور تاریخ اور قرآن موجود ہے. آصف بن برخیہ کہاں تخت بلقیس, کہاں آصف بن برخیہ. یہ روح کا کمال تھا, یہ روح کی طاقت تھی کہ جسم اتنی دور گیا اور چلا آیا. تو عزیزان گرامی, آصف بن برخیہ کی روح تو اس کمال پہ پہنچ جائے کہ تخت بلقیس کو لے آئے, اور وہ محمد عربی کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی کی پاکیزہ روح نہیں ہے, تو وہ اگر معراج پہ چلا جائے اور آ جائے تو تعجب کی بات کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ جب روح باکمال ہو جاتی ہے, روح جب طاقتور ہو جاتی ہے تو جسم اس کا تابع ہو جاتا ہے. تو پھر عزیزان گرامی, جہاں جہاں روح پرواز کرتی ہے وہاں وہاں جسم بھی پرواز کرتا چلا جاتا ہے. جو کمال نبی میں ہے وہی کمال خیبر کے میدان میں علی میں نظر آتا ہے کہ چشم زدن میں کہاں سے کہاں تشریف لے آ جاتے ہیں. یہ ہے روح کا کمال, یہ ہے روح کی طاقت کہ روح جب قوی ہوتی ہے تو جسم اس کا تابع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جہاں تک جانا چاہتا ہے وہاں تک پرواز کرتا ہے. رسول عربی بھی اسی شب کے اندر فقط روحانی طور سے نہیں گئے بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کو دکھا سکے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, اپنی نشانیوں کو دکھا سکے. اب یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ نبی کو صرف معراج روحانی ہوئی, جسمانی نہیں ہوئی؟ یہ کمائی علم کی بنیاد پہ ہوا, جہالت کی بنیاد پر یہ چیز وجود میں آئی. بادشاہ وقت ہے, بیٹھا ہوا ہے, ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے تھے. کہا کہ بے شک رسول معراج پہ گئے. کہا کہ اگر رسول معراج پہ گئے تو جس طریقے سے پیاز دیکھا ہے نا, پیاز اس کے اوپر ایک تہ کے بعد ایک تہ, ایک چھلکے کے بعد ایک چھلکا ہوتا, اسی طریقے سے ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان, دوسرے آسمان کے بعد تیسرا آسمان ہے. تو جب رسول گئے تو آسمان پھٹا, تو جب آسمان چاک ہوا تو وہ ملا کیسے؟ جب آسمان چاک ہوا تو ملا کیسے؟ جیسے پیاز کے اگر چھلکوں کو چاک کر دیا جائے, اسے پھاڑ دیا جائے تو مل نہیں سکتے. تو اگر رسول معراج پہ گئے اور آسمانوں کی بلندیوں پہ گئے تو آسمان جب پھٹا تو مل کیسے گیا؟ تو وہ نشان تو آج بھی باقی ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم دیکھ لیتے اور معراج نبی پر ایمان لے آتے. بادشاہ وقت حیران و پریشان ہوا, علماء کو بلایا. دوسرے روز علماء جمع ہوئے. جب علماء جمع ہوئے تو یہی سوال رکھا گیا کہ جیسے پیاز کے چھلکے ہیں اسی طریقے سے آسمان بھی, ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان, دوسرے آسمان کے بعد تیسرا آسمان. تو آخر جب نبی معراج پر تشریف لے گئے تو جب آسمان پھٹا اور چاک ہوا تو وہ ملا کیسے؟ تو ان سب نے کہا کہ وہ رسول کو معراج روحانی ہوئی تھی, جسمانی نہیں ہوئی تھی. جو حالات کو دیکھ کر اپنی جہالت کی بنیاد پر عقیدہ بدلتے
وہ اور ہوتے ہیں، اور جو در اہل بیت پر رہ کر اور اہل بیت سے علم سے فیضیاب ہو جائیں وہ اور ہوتے ہیں۔ صادق آل محمد کا زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کو بلایا گیا کہ فرزند رسول اسلام خطرے میں اور آپ تشریف لائیں، آپ ہی مشکل کشا کے فرزند ہیں، آپ خود مشکل کشا ہیں، ہماری مشکل کشائی فرمائیے۔ مولا تشریف لے گئے، دربار بھرا ہوا ہے، علماء بیٹھے۔ پہلا سوال یہ ہوا، کیا رسول معراج پر تشریف لے گئے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ بے شک تشریف لے گئے۔ کہا کہ مولا پھر یہ بتائیے کہ رسول کو معراج روحانی ہوئی کہ جسمانی ہوئی؟ کہا کہ روحانی اور جسمانی دونوں ہوئی۔ اگر کوئی جاہل ہوتا تو خاموش رہتا، لیکن یہ صادق آل محمد تھے، یہ علم لدنی کے مالک تھے۔ کہا کہ اچھا اگر معراج جسمانی اور روحانی دونوں ہوئی تو اس شخص کا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے پیاز کے چھلکے ہو، ایسے ہی ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے، اگر وہ پھٹا تو پھر ملا کیسے؟ میرے مولا نے بغیر کسی فاصلے کے ایک دم جواب دیا کہ اے شخص، جب دریا میں کشتی چلتی ہے تو آگے سے پانی پھٹتا ہے، پیچھے سے ملتا چلا جاتا ہے، بتا آگے سے پھٹا کیسے، پیچھے سے ملا کیسے؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ جس طریقے سے پانی کو کشتی کاٹتی چلتی ہے اور پیچھے سے پانی ملتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے معراج پر رسول آگے بڑھتے چلے گئے اور آسمان آپس میں ملتا چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ یہاں سے بنیاد پڑی کہ رسول کو معراج قبلہ، رسول کو معراج روحانی ہوئی، روحی موضوع چل رہا ہے۔ رسول کو معراج کیا ہوئی ہے؟ روحانی ہوئی ہے۔ خود عبد لفظ بتا رہا ہے کہ رسول کو معراج جسمانی بھی ہوئی، رسول کو معراج روحانی بھی ہوئی۔ سورہ اقرا میں ایک آیت ہے، عبدن اذا صلی، میرا بندہ نماز پڑھتا، تو جو عبد ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کی روح نماز پڑھ رہی ہے یا جسم نماز پڑھ رہا ہے؟ جی دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو ہم نے نیت کی یہ روح نے نیت کی، جو ارکان بجا لائے یہ جسم ارکان بجا لا رہے ہیں۔ تبھی تو رسول نے فرمایا نا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر میں نے معراج کی ہے تو میں تمہیں بھی بغیر معراج کے نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا مصلی عبادت پہ آؤ تو صحیح، ادھر تم مصلی پہ کھڑے ہوئے تمہاری معراج شروع ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نماز ہماری روح بھی پڑھتی ہے، نماز ہمارا جسم بھی پڑھتا ہے۔ عبدن اذا صلی، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز۔ تو عزیزان گرامی، مومن کی نماز معراج، مومن کی کیا ہوئی؟ نماز ہوئی، اس لیے کہ روح بھی پڑھ رہی ہے، جسم بھی پڑھ رہا ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا؟ عبدن، عبد۔ اب چلیے شب معراج والی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ عبد بتا رہا ہے کہ رسول کو معراج جسمانی بھی ہوئی، رسول کو معراج روحانی بھی ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رسول کو معراج جسمانی بھی ہوئی، رسول کو معراج روحانی بھی ہوئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، معراج کے حوالے سے میں نے عشرے میں کافی گفتگو کیا ہے، لیکن آپ سے معذرت خواہی چاہتے ہوئے صرف ایک بات کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو، لیکن یہ میں کہہ کے ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اسے پڑھ چکا ہوں لیکن دوبارہ تذکر کے لیے، تاکہ چھوٹے بھائیوں کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے۔
اگر رسول کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تو میرا ایک سوال ہے پوری امت سے، امت مسلمہ سے، کہ یہ بتائیے کہ اگر مجھے خواب میں سینٹر میں آنا ہوگا یا روحانی طور سے آنا ہوگا تو میں وہاں بیٹھوں گا اور روحانی طور سے آ جاؤں گا، لیکن اگر یونس صاحب میرے لیے وہاں پہ کار بھیجے تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ وہ کار کیوں بھیجی؟ کہ میری یہاں پر روح آئے صرف اور مجلس اور تقریر کر کے چلی جائے؟ بھئی کار کا بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ میری روح اور جسم دونوں آنی چاہیے۔ بھئی اگر رسول کو معراج روحانی ہونی تھی تو سواری کا انتظام قدرت نے کیا کیوں؟ یہ براق جیسی سواری بھیجی کیوں؟ بھئی قدرت کا براق کو بھیجنا، سواری کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی روح نے بھی معراج کی، رسول کے جسم نے بھی معراج کی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ روح نے بھی معراج کی، جسم نے بھی، ورنہ تو براق بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ براق کا بھیجنا، یار براق کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ سواری فقط روح کے لیے نہیں بھیجی جاتی بلکہ جسم کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے۔ براق کا بھیجا جانا معراج جسم نبی پر دلالت کرتا ہے عزیزان گرامی، کہ رسول کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی بھی ہوئی اور روحانی بھی ہوئی۔ اور جب رسول معراج پہ گئے تو کیا کیا منظر رسول نے دیکھے ہیں جو بیان کیا آپ نے، پوری تاریخ اور پوری روایتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں عزیزان گرامی، اور فریقین نے اپنی اپنے اعتبار سے اسے لکھا، لیکن بس میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر یہاں پہ اپنے بیان کو تمام کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس شب کا مکمل ثواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی رسول معراج کی بلندی پہ گئے اور کس انداز سے گئے کہ سواری بھی نورانی ہے اور معراج کس کے ہاتھ میں ہے؟ نورانی فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور سوار کون ہے؟ نورانی شخصیت ہے، اور چہرے پہ نقاب کیسی ہے؟ نورانی ہے۔ اور ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرے جہاں پر صفے لگائے ہوئے انبیاء کھڑے ہوئے تھے، سارے انبیاء ایک جگہ جمع۔ رسول اللہ آگے بڑھے، ہر نبی نے آگے بڑھ بڑھ کے سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا۔ جب تمام انبیاء کی صفوں سے رسول گزر گئے تو ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی، محمد ٹھہرو، پیچھے مڑو اور ان تمام نبیوں سے سوال کرو کہ ہم نے انہیں نبوت کیوں عطا کی؟ اللہ اکبر، ہم نے ان تمام نبیوں کو نبوت کیوں عطا کی؟ رسول اللہ آگے بڑھے، کہا کہ انبیاء یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں نبوت کیوں عطا کی؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی، اے اللہ کے پیارے نبی، ہمیں 3 بنیاد پر نبوت عطا کی گئی ہے، ہم نے 3 اقرار کیے تو ہمیں نبوت ملی۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ایک آپ کی نبوت کا اقرار، ایک آپ کے بھائی ولی کی ولایت کا اقرار۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر رسول جا رہے ہیں اور بڑے معجزات ہیں اور بڑی نورانی سفر ہے اس میں، اور جو کل والا میں نے ذکر کیا تھا وہ بھی میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ایمان ابو طالب اور عظمت سرکار ابو طالب اور مرتبہ سرکار ابو طالب بھی لوگوں کی سمجھ میں آ سکے۔ جب آپ عرش معلیٰ کے قریب پہنچے تو آپ نے 4 انوار کو دیکھا۔ کتنا انوار کو دیکھا؟ 4 انوار کو دیکھا، وہ الگ تھے۔ وہ 4 نور کس کس کے تھے؟ ایک نور سرکار عبد المطلب کا تھا، ایک نور سرکار ابو طالب کا تھا، ایک نور سرکار طالب کا تھا، اور ایک نور سرکار عبداللہ کا تھا۔ تو یہ 4 نور عرش معلیٰ کے قریب نظر آ رہے تھے رسول کو۔ تو عزیزان گرامی، جس کا نور معراج کے وقت بھی جنت میں موجود ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور پھر وہ منزل آئی جہاں پہ جبریل ٹھہر گئے اور رسول نے تنہا سفر شروع کیا۔ یہ دریائے رحمت تھا، یہ دریائے نور تھا، اور ایک آواز آ رہی تھی، ادنو منی ادنو منی، اور پھر ایک آواز گونجی، اے محمد، اے میرے رب، بس اب تو ہے اور میں ہوں۔ اور ایک فقرہ کہا قدرت نے، ایک غیبی آواز آئی، اے محمد، ہم نے
ساری خلق کو تیرے صدقے میں پیدا کیا. محمد نے کہا پروردگار میں نے تیری محبت میں ساری کائنات کو ٹھوکر مار دی ہے. یہ ہے معراج نبی. معراج یہی تو ہے کہ مادیت کو ٹھوکر مار دینا, اس کا تقرب حاصل کر لینا. الصلاۃ معراج المومن. اگر تم بھی معراج کرنا چاہتے ہو تو مصلی عبادت پہ آنے کے بعد مادیت کو ٹھوکر مار دو, کہو پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تقرب الہی, قرب الہی ہمیں حاصل ہو جائے. یہی معراج ہے عزیزان گرامی, یہی معراج ہے. اور یہ معراج کی شب ہے. اس میں عمل بہت مختصر ہے لیکن ثواب اتنا ہے کہ جو شمار سے باہر ہے. آج کی شب کے اعمال ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ غسل شب بعثت کرے, اور پھر اس کے بعد بڑا مختصر عمل, چھوٹا سا عمل. شب قدر میں آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں, اور اس میں ہے کہ آپ سو جائیں, آرام کریں, اور نصف شب میں اٹھ جائیں آپ اور مختصر سا عمل کر لیں. اتنا عظیم عمل ہے کہ 60 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے. کتنے سال کے برابر؟ کتنا رحمان اور رحیم ہے پروردگار. بہانے تلاش کرتا ہے ہمیں عطا کرنے کے لیے. آؤ تو میری بارگاہ میں, بس سورج دکھا کے چلے جاؤ اور خزانے لے کے چلے جاؤ. مختصر سا عمل اور ثواب 60 سال کی عبادت کے برابر. اللہ اکبر. آج کی شب ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے. صرف 12 رکعت نماز ہے, 2 کر کر, یعنی 6 مرتبہ نیت ہوگی. 2 رکعت نماز ہے, شب بعثت پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. 6 مرتبہ نیت کی ہم نے. کتنی رکعت نماز ہو گئی؟ 12. 2 2 2 2 2 12 مرتبہ, 12 مرتبہ. ہم فارغ ہوئے. ہماری کوئی نماز بغیر تسبیح کے تو ہوتی نہیں. تسبیح شہزادی کونین پڑھی, اس لیے کہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی نماز قبول ہوگی. آپ کی قبولیت کی ضمانت ہے شہزادی کی تسبیح پڑھنا. اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ مختصر سے سورے ہیں. اور آپ توجہ رکھیے گا, واحد نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الحمد کے بعد مختصر ترین سورہ پڑھیے. یہ 12 رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں, مختصر سورے پڑھیے آپ اس میں. ورنہ تو بعض نمازیں ہیں اس میں بڑی طولانی سورے ہیں. تو بڑا مختصر عمل لیکن ثواب 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. 12 رکعت نماز پڑھی, تسبیح سے فارغ ہوئے, 7 مرتبہ سب سے پہلے سورہ حمد پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین جسم کے. کتنی مرتبہ؟ سب سورے 7 مرتبہ. اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ چاروں قل. لیکن ترتیب تھوڑا الگ ہے اس کی. ہم نے سورہ حمد پڑھا پہلے. توجہ, سب سے پہلے کیا پڑھا؟ سورہ حمد. کتنی مرتبہ؟ سب مل کے بولیں. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اس کے بعد جو سب سے آخر کا سورہ ہے وہ پڑھیں گے, سورہ ناس. سورہ قل اعوذ برب الناس. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اس کے بعد اس سے پہلے والا سورہ قل اعوذ برب الفلق, سورہ فلق. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اس سے پہلے سورہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اس سے پہلے 7 مرتبہ. اس کے بعد 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون. سورہ حمد پڑھا, پھر ناس پڑھا, پھر فلق پڑھا, پھر توحید پڑھی, پھر کافرون پڑھا. اس کے بعد پھر 7 مرتبہ سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور آخر میں 7 مرتبہ آیت الکرسی. آخر میں 7 مرتبہ آیت الکرسی, یعنی چاروں قل کے بعد سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی. اور اس کے بعد مفاتیح میں مختصر سی ایک دعا ہے, اس کی آپ تلاوت کر لیجئے. اور ورنہ تو آپ اردو میں بھی اپنی جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں, حاجتیں مانگنا چاہتے ہیں, وہ بھی مانگ لیجئے. پروردگار آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ اس شب میں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس شب میں انسان اپنے آپ کو سرکار امیر کی خدمت میں پہنچائے. اور اگر وہاں نہیں پہنچا سکتا ہے تو یہ میں اپنی طرف سب کہہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ہم وہاں موجود نہیں ہیں تو 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین پڑھیں, اور اس کے بعد زیارت امین اللہ ہے جو مختصر سی زیارت ہے مولا کائنات کی,
تو خلوص نیت کے ساتھ مولا کی زری کا رخ کر کے، نجف اشرف کا رخ کر کے وہ زیارت امین اللہ پڑھیں، پھر اس کی کیفیت کو آپ دیکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی 12 رکعت ہے، ثواب کتنا ہے؟ 60 سال کے برابر۔ کل کے بھی تو کچھ اعمال ہوں گے دن کے، تو کل کا جو دن کا عمل ہے وہ سب سے پہلا غسل ہے، اور اس سے پہلے ایک عمل ہے جس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، اور وہ ہے کل کا روزہ۔ کل کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ آخری ماہ رجب کے ایام چل رہے ہیں، دن چل رہے ہیں، جب صادق آل محمد کا ایک چاہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مفاتیح میں بیان ہے، غالباً ابن سالم نام تھا، غالباً ابن سالم نام تھا۔ تو مولا نے پوچھا کہ ابن سالم، کیا اس مہینے میں تم نے روزہ رکھا ہے؟ کوئی ایک بھی روزہ رکھا ہے؟ کہا کہ مولا نہیں، میں نے کوئی روزہ نہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ اتنے عظیم ثواب سے محروم ہو گئے ابن سالم، کیونکہ ایک روزے کا ثواب بھی پروردگار عالم کے یہاں پر اس کا عالم یہ ہے کہ اس کا ثواب صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روزے کا ثواب، ابن سالم تم محروم ہو گئے روزے سے ماہ رجب کے، اس کا ثواب صرف اور صرف پروردگار عالم جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امامت کہہ رہی ہے، مولا فرما رہے ہیں اس کا ثواب صرف اللہ جانتا ہے، تو کتنا عظیم ثواب ہوگا۔ ابن سالم اگر ابھی تک روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو یہ فرمایا کہ ایک روزہ رکھو، یعنی ایک روزہ ماہ رجب کا۔ کل 27 کا ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایک روزہ کل 27 رجب کا ہم ضرور رکھیں۔ اور میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مصلی پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بڑی سخت منزل ہے عزیزان گرامی وہ کہ جب ملک الموت ہماری روح کو نکالتا، اور سخت منزل ہے وہ کہ جو پہلی رات اور دوسری رات اور تیسری رات قبر میں، سخت ترین منزل ہے وہ جب ہم پل صراط سے گزاریں، اور سخت ترین منزل ہے عزیزان گرامی قیامت کی سختیاں، پریشانیاں، ہولناکیاں۔ اب میرے مولا فرمایا رہے ہیں، صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھے تو پروردگار عالم اس کی نزا کی، جب ملک الموت اس کی روح کو نکالتا ہے، اس سخت ترین منزل کو آسان کر دیتا ہے، مشکل کو آسان کر دیتا، اور عذاب قبر کو اس پہ سے اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی 2 روزے رکھے تو صراط مستقیم پہ سے جب وہ گزرے گا تو وہ راہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی 3 روزے رکھ لے تو قیامت کی ہولناکیوں سے، پریشانیوں سے، وحشت سے پروردگار عالم اسے نجات دے دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے اثر عزیزان گرامی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم کوشش کریں کہ کل کا روزہ ہم ضرور رکھیں، انشاءاللہ غسل کریں، کل دن میں بھی روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے 12 رکعت نماز کل دن میں بھی ہے عزیزان گرامی۔ اور کل کے روز میں بھی یہ وارد ہوا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جائے، یا پھر رسول اللہ کی خدمت میں مسجد النبوی میں اور مزار رسول پر انسان کو حاضری دینا چاہیے۔ تو ہم آج وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن پروردگار تو ہمیں اور سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم بار بار زیارت امیر المومنین اور زیارت رسول اللہ سے مشرف ہو سکیں۔ یہ شب توبہ، شب مغفرت ہے۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار مولا کے چاہنے والے جہاں کے ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں دست بدعائیں پروردگار عالم، مظلومین جہان کی حفاظت فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں دست بدعائیں پروردگار بحق محمد و آل محمد، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ عنایت فرما، جو نوجوان امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں ان کے نتائج کو بہتر فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو قوم کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی انہیں عزت کے ساتھ رخصت فرما، ہمیں ہر چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی نقصان سے محفوظ فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔